کہ جڑا صاحب مال ہوئے اپنے مال نو لوگاں تے خرچ کرے اور بندے سمجھتے ہیں گھٹتا ہے اسلام مال گھٹن دی نفی کرتا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے بلکہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر تیار حضرت علی کے بھتیجے دی گل انہاں کو بڑے مالدار سن اور سرکار بڑے سخی سن ایک دن وہ سفر میں سن دھوپ بڑی سی دھوپ پہ جو ایک کھجوراں دا انہاں باغ ویکھیا بڑا خوبصورت وہ دیکھ درخت دے تھلے کپڑا بچھا کے درخت نال ٹیک لائی تے بیٹھ وہ دے ایک غلام کام پیا کردا سی حبشی غلام اس کھجوراں دے باغ وہ کم کر رہا سی تھوڑی دیر بعد دا کھانا آیا اس بندے نے انہوں نے دعوت دیتی کہ تسی بھی حضرت کھا لو آپ نے فرمایا میں حاجت نہیں رکھتا وہ بندہ کھول کے بیٹھا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ دے اس دسترخوان تے روٹی دے 3 ٹکڑے نے اس حبشی غلام نے کھانے دے جو دا ایسی پوت اس دے 3 ٹکڑے سے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ اجے اس نے کھانا شروع نہیں کیتا جے کتا اس نے ایک ٹکڑا حبشی نے اٹھایا اور اس کتے نے ڈال انہیں وہ کھا لیا حضرت عبداللہ بن جعفر اسے امتا کرے اس نے دوسرا ٹکڑا بھی اس نے ڈال دیتا کتے نے دوسرا بھی کھا لیا جب دوسرا کھا لیا تو وہ بھوکھا سی مزید انہیں تیسرا ٹکڑا بھی ڈال وہ 3 ٹکڑے اس کتے ڈال دیتے تو وہ اپنا لپیٹ کے رکھیا تھے اپنے کام لگا حضرت عبداللہ بن جعفر بڑے حیران ہوئے کہ اس بندے نے آپ روٹی نہیں کھا دی ساری کتے ڈال دیتی ہے آپ بولے تو پوچھ لینے حبشی غلام تیری روٹی کنی آؤندی ہے تو کس حساب نہ لاؤندی انہیں کہا جی یہ اجے میں ٹکڑے ہی میں کو 24 گھنٹے بعد ملتے نہیں ہوں میں اگلے اس ٹائم تک بھوکا رہا تو آپ نے فرمایا تو کتے نو کیوں تراوے ٹکڑے ڈالے اے گل بڑی قابل غور نے بندے اللہ والے ہوئے گل سنن والی آپ اس حبشی تو پوچھتے نہیں کہ تو 3 ٹکڑے اس کتے کیوں ڈالے اسے کہا جی اس میرے علاقے وچ کتے کوئی میرے اس ایریے وچ میں کہ کتا نہیں ویکھیا ایک کتا کی دوروں ٹردا آیا تو جدو ایک دوروں چلتا میرے کو اے امید لے کے آ گیا کہ یہ کو میں کھانا مل جانا ہے تے میں اپنے اُتے ترجیح دیتی ہے کہ ہون اے آس کر کے میرے کو آ گیا امید لے کے میرے کو آ گیا تے میں اگلے 24 گھنٹے نامی کھایا تے خیر ہے اے پتہ نہیں کتھوں ٹریا ہے اے دی امید پوری ہو جائے میں انہوں ملا دیتا ہے حضرت عبداللہ بن جعفر اٹھے تے آپ تو پوچھ دینے باغ کی دئی ذرا نیکی دا بدلہ دیکھا انہیں کہا کہ مدینے دا فلاں جڑا امیر آدمی ہے اس دا باغ میں اس دا غلام حضرت عبداللہ بن جعفر گئے دے کو دیا فرما دن بھائی باغ بیچ دے انہیں کہا جی للو قیمت دا انہیں کہا اتنے 1000 درہم آپ نے پیسے دیتے فرمایا جنہوں دے غلام میں سانوں بھی چاہیے اسے کہا جی وہ بھی للو دوویں چیزاں خریدیاں تو پھر واپس آئے یا کہ فرما دن کتے روٹی کھلانا لیا آج تو باغ بھی تیرا تے تو بھی آزاد ہے جا عبداللہ بن جعفر تیرا عمل بے کرام عزیزان من سخی لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے نبی سرکار نے فرمایا السخی قریب من اللہ کہ سخی اللہ دے نیڑے ہو جائے بعید من النار قریب من الجنہ سخی جنت بھی قریب ہو جاتا ہے جہنم تو سخی دور ہو جاتا ہے بھائی ساڑھے ذہن دے اندر شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ مال گھٹ جائے مولا علی سرکار بیٹھے نے ایک بندہ آیا اسا کہ یا علی میری کوئی خدمت کرو میں غریب ہوں آپ فرما دیں جا اپنی امی نو کہے امام حسن نو فرما دیں کہ چلے 6 دینار گھر پہ رات دکھانے واسطے او دے رات دکھانے واسطے 6 دینار امام حسن گئے بی بی پاک نے نہیں فرمایا بھائی 6 ان پہ دیتے ہوتے آپ شامی کی میں کھانے دے دیتے ذرا توجہ فرمانا دے دیتے جدو دے دیتے بیٹھے ایک بندہ کوڑو لگ گیا تے اٹھو دے کوڑ اسے کہا میں بیچنا ہے کو لینا ہے
مولا علی فرماتے ہیں کنے دا بیچ نہیں ہو سکے 140 آپ فرماتے ہیں اوتھے بان چھڑتے پرسوں پیسے لے کہا ٹھیک ہے انہیں اٹھو تھی درخت نال چملیا بندہ لگ گیا پچھو ایک بندہ لگ گیا تھوڑی دیر تو بات ہو سکیا بھئی ہے اٹھ کیتا ہے کسے بیچنا ہے مولا علی فرمایا بھی ساڑھا ہے بیچنا ہے کنے دا آپ نے فرمایا 200 140 دا لیا سی 200 اسے کہ جی اے لو آپ اپنے غلام رو فرما دے 140 اوٹ دیا تے 60 امام حسن دی امی نو دیا یا علی کی راہ دے فرمایا خالق فرما دے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها جنا میرے راہ تے ایک دے میں بدلے پورے 10 عطا کرنا میرے خالق نے عطا فرما رب نال سونے نے عزیزان علی وقار بڑا معروف واقعہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ بازار آ رہے ہیں سائل راستے سے کھڑا ہے مولا علی دی بارگاہ سوال کر دیا آئے علی سرکار میں منگتا اونٹ دا مغز پکا کے رکھیا جب انہوں نے پکایا میں کھایا میں تعریف کر دی تھی کہ یار بڑا مزیدار ہے تھوڑی دیر بعد وہ ایک اور اونٹ دا مغز لے وہ کہتے ہیں میں وہ بھی کھایا تو میں بڑا خوش ہویا کہ بھئی بڑا مزیدار ہے وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا انہیں پھر مغز پیش کر دیتا فرماتے نے میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھاندہ رہا وہ ساری رات لے ہوندہ رہا جدو سویر ہوئی جو کہتے ہیں میں بیکیا خیمے دوبار بھی اٹھ زبا ہوئے پہ میں پوچھیا یار نہ اٹھا نو کی ہوئے انہیں کیا جدو تو سب پہلی واری کی ہے میرے مغز بڑا پسند آیا تو میں اپنا دوجہ اٹھ زبا کر دیتا ہے تسی دوجی واری کیا ہے تو میں تیجہ زبا کر دیتا ہے تسی جنی واری مانگ دے رہے ہو میں ہر واری اٹھ زبا کرتا رہا مہمان راضی ہو جائے میں اس مردود تک ہے وہ میرے نڑ بھی سکی دی اور آپ فرماندن پیارا نہیں کرنے میں اٹھن لگیا نا قیمت اندازہ لایا بھئی یہ کنی کو قیمت ہونی ہے انہیں پیسے میں نا اپنے جیتے بیٹھا سا پچھونے دے ہیٹ وہ قدر میں رکھ کے ٹر گیا اجے جی تھوڑا جی صبر کیتا ہے گھوڑے تے سوار ہو جو آیا ان دے آتے سے راٹھی سی انہیں کہا یہ تم مہمان نہ ہوں تے مارتا ضرور پر میری مہمان نوازی نو قیمت تے نہ بدل اپنے پیسے لے کے جا بھائی توجہ ہے حضرات واڑی وہ کہنا ہے میں اپنے تو بھی سخی تکیا ہے کہ اس پینڈو نو تکیا ہے جڑا میں لگا ہے بھئی میرے تو بھی بڑا سخی عزیزان علی وقار اے سخاوت مومن دی شان میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات سب تو جفاد انسان حضور نے سب تو
جواد انسان، سب تو سخی انسان. میرے نبی سرکار اتنے سخی سان کہ ایک حضور دے صحابی نے اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ وہ جنگ حضور دے نال چل رہے سن تے انہاں دی اٹھلی جڑی نا وہ حضور دی اٹھلی کراس کرن لگی کہ انہاں دا پیر حضور دی پڈلی مبارک نال ٹچ انہاں نے چمڑے دی سخت جُتی پائی سی سرکار دی پڈلی وہ سخت لگی تو نبی سرکار دے ہاتھ چابک سی درہ حضور نے اس کو ماریا کہ پیچھے کر تو انہوں تکلیف دیتی وہ چلے گئے ابو سویر ہوئی تے لوگ اسید نو ڈھونڈ دے پھر اسید بن حزیر کی یا رسول اللہ بلا رہے ہیں حضور بلا رہے ہیں آپ فرما دینا میں پریشان ہویا آپ خیر ہو گئی شاید میں جڑی کل گستاخی کیتی سی سرکار دی بار گئے وہ دی پیشی نہ ہو اللہ اکبر آپ فرما دینا میں حضور دی خدمت پیش ہویا حضور فرما دینا اسید میرا صحابی میں کل تینوں درہ مار کے تکلیف دیتی سی یا رسول اللہ میں بھی تے تو انو دیتی سی میں بھی تے تو انو تکلیف دیتی سی نا آقا دے پھر یہ دے کیڑا مسئلہ ہے لیکن حضور فرما دینا نہیں تیرے دل تکلیف ہوئی ہوگی معاف کر دیں او دے بدلے 80 بکریاں لے جا سرکار دی عطا ہو گئی ہے وجہ تو حضور نے 80 بکریاں عطا فرمائیاں اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور انج سخی سان جی میں 12 موسلا دھار وسطی حضور انج سخاوت فرمائیاں عدیلہ نے من حضرت علی سرکار نے خیرات کرنڑے نے منگیا یاری بن دیو تے انار بھی آپ کو ایک کسی ایک ہندہ زیادہ ایک چو دے دینا چالیاں جو ایک دے دینا زیادہ ہون تے دے دینا ایک ہندہ ہوئے ہی اپنے جو پھر دے دینا ہے سب تو بڑی سخاوت انہیں کہا یا علی سرکار میں عطا فرماؤ مولا علی سرکار نے جیب بھی چگڑیا دے فرمایا لے بے لیا تو تے لے جا بڑا معروف ہے حضرت علی عطا فرمایا وہ لے کے چلا گیا تھوڑی دیر بعد جدو آپ گھر تشریف لائے سیدہ زہرا نے واقعہ سنایا گل سنائی میں تے سیب و انار اللہ دے راہ تے خیرات کرایا بی بی پاک فرمانی نے تسی دے کے آئے سے انار دی خواہشی ختم کر دیتی ہے اجے گل ہوندی پئی ہے کہ دروازہ کھٹ گیا ہے مولا علی فرماتے ہیں کون ہے آن والا کہتا ہے یا علی آج ساڑھے گھر پہلی باری انار دا پھل تیار ہوئے میرے باغ لایا سی پہلی باری تیار ہوئے تو اساں توڑ کے پہلا تو اڈے گھر پیش کرنا آستے لیا تو یہ سنگی یہ بھی عادت رکھ دینے کچھ اچھی عادتاں بنیا ساڑھے جی تیار ہوئے ایسی کئی بندے میں جڑے سنگیت ساڑھے کو ہوتے ہیں انہوں نے پتہ ہے کوئی گنے لے ہوندہ ہے کوئی دوانے لے ہوندہ ہے انہوں نے کھڑی قیمت ہوتی گل قیمت نہیں ہوتی گل تو ساری پیار دی ہوتی وہ لے کے آ جاتا ہے بجی ہے توڑے واسطے سی لے عادت چل رہی یا علی ساڑھے اناران دے پھل لگ گیا تھا سب پہلی باری اتارے آتے دیکھا پہلے نبی پاک سرکار دے گھرانے دے گیا میں تو کوئی بھی لے کے آبے تے کدی نہیں گنیا میں چلو جیڑا لے آتا اس مہربان مولا علی سرکار گنیا جدو گنیا تے انار 900 آپ اس غلام نو فرمان دے جا اپنے مالک نو دس دے تو غلط جگہ تے بھیجے بھائی کیا تقوی ہے اور کیا ایمان دا معیار ہے مولا علی سرکار غلام کہتا ہے یا علی نہ میں بھولیا نہ میرا مالک بھولیا ہے تو آٹے کوئی بھیجے نے میں لے کے اس بالکل ٹھیک پتے دیا مولا علی فرمان دے کہ تو تے تیرا مالک نہیں بھول دے نہ میں بھولیا نہ میرا مالک بھول دائے تیرا مالک نہیں بھول دے تو میں تے میرا مالک بھی نہیں بھول دے یا علی کی نہیں فرمایا میرے مالک دا فرمانے من جا بالحسنتی فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا جیڑا ایک دے میں بدلے 10 عطا کرنا انہوں نے علی واسطے ہوندے پورے داؤنی ہے انہیں جیب جو 10واں کٹ لیا ہے عرض کردہ یا علی پچھو تے پورے ہی آئے سن پر میں آکیا کیڑا پتہ لگنا ہے پورے ہی آئے سن پر میں آکیا جی کیڑا پتہ لگنا ہے تو میں ایک جیب میں ڈال لیا بلیا ایک گل گھٹن آلی 2 نمبر
گھٹدا نہیں ایک کسی نے غلط ذہن بنا دیا ابلیس ذہن بنا دیا گھٹ جائے گا غریب ہو جائے گا میرے نبی سرکار نے ایک جملہ انشاءاللہ سماعت کرنا مسجد نبوی دے 21 نمبر گیٹ تو اندرلے پاسے ایک باغ ہوندا سی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد 21 نمبر گیٹ تو بالکل اندر مسجد داخل ہوئی تو جگہ نقش پرانے چوکھی تے وہ کھجوراں دا ایک باغ ہوندا اور اس باغ دا نام سی پیر روحا وہ بڑا پسند سی ہونا جدو حضور نے فرمانا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تو لے کے آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنا باغ اللہ دی راہ دے دینا حضور فرماتے ہیں قبول ہے پر جا پھنڈ اپنے رشتے دار یہ دا فائدہ ہوئے گا ایک دن کو صدقے دا ثواب ملے گا دوجا صلہ رحمی دا ثواب ملے گا عزیزان من ایک اور حدیث بڑی پیاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ دی راہ دینا چاہتا ہوں حضور فرماتے ہیں نہیں وہ دے نالوں بہتر ہے تھوڑا دے دے تے اپنے پچھلیاں جو کا بھی کچھ چھوڑ جا تیرے کو کچھ وہ نہ مانگ دینا حضور ایسی بخشش بھی پسند نہیں کیتا کہ آپ اللہ دے دے بے تے دنیا کو منگدا اتنا دیو جڑا دنیا بھی دے دیو تے آپ بھی غنی رہو دنیا دے کے خود فقیر ہونے دی اسلام دی بچے کوئی اتنی تاقید نہیں آئی ودوجین سارا مان دیو تے آپ فقیر ہو جاؤ مثلا کسی کو لکھ روپیہ ہے وہ لکھ ہی اللہ دے راہ دے کہ تے آپ دنیا کو منگرنا اینج نہ کرو او دے چوتنا دے دے جتنا خالق دی ڈیمانڈ ہے جتنا تیرا پیار ہے تے اپنے بچیاں جو گا سو عزیزو رمضان دے انہا آخری ایام دے بالکل قریب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے عید خطبہ دے اندر کہ صدقہ بالخصوص حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضور عورتاں نو عید دا خطبہ ارشاد فرمایا اور تو صدقہ کرو تو عورتاں نے اپنے کرنا ایک والیاں لا لا کے ہتھاں کو چوڑیاں لا لا کے اور انگلیاں تو مندریاں اتار کے خواتین تو انہوں نے حضرت بلال دی جوڑی چلالنا شروع کر دی اور حضور صدقے دی ترغیب فرما دے سن تاکہ عید ایام میں جو غربا نے محلہ دے اندر چونکہ آج کل پیشہ ور بڑے بکاری نے تو انہوں نے چلو دے دیا کرو لیکن بہتر ہے کہ تسی جڑے توڑے محلے دے اندر یا رشتہ دار ہیں جو غربا ہوں انہوں دا خیال عید دی نماز پڑھن آن تو پہنا صدقہ فطر دینا چاہیے یہ واجب ہے فرض ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ توڑے روزیاں دے اندر جڑی کمی بیشی رہ جائے گی کوئی نظر دی کوئی کان دی کوئی زبان دی غلطی تو ایک اس دی معافی دا سبب ہونگے سو جدو عید پڑھن واسطے نکلو تو خوشبو لگانا سنت ہے